السلام علیکم، میں ہوں عامر خاکوانی۔ آج کی ولاگ میں ہم بات کرتے ہیں کہ غزہ میں جو حماس کی اور اسرائیل کے درمیان جو ایک جنگ چھڑی ہوئی ہے، حماس نے کس طرح اسرائیل کو سرپرائز دیا، ان کا انٹیلیجنس کو پورا ایک فیلئر ہوا ہے اسرائیلی انٹیلیجنس کا، اور یہ اتنی بڑے لیول پر حماس نے کارروائی کس طرح یقینی بنائی۔ آج اس پہ ہم بات کرتے ہیں، اور اس پہ بات کرتے ہیں کہ یہ جو حملہ ہوا تھا اس دن کی کیا خاص ٹائمنگ، کیا وجہ تھی، اور کون سا واقعہ تھا جس کی 50ویں اینیورسری اسرائیلی منا رہے تھے۔ جنگ کپور کی میں بات کر رہا ہوں، یوم کپور کی۔ اس بیک گراؤنڈ میں بات کرتے ہیں حماس کا تھوڑا سا بیک گراؤنڈ بھی، جو اور خاص طور پہ ان کا جو مسلح جس نے سارا آپریشن کیا، عزودین القسام بریگیڈ، اس کی بات بھی کرتے ہیں، اور کوشش کرتے ہیں اس ولاگ میں آج کی یہ بیسیکلی ویسے مجھے ایک سے زیادہ اس پہ کرنے پڑیں گے اس موضوع پہ، لیکن آج پہ اس پہ بات کرتے ہیں کیا اس کے اسباب، اس کے فیکٹرز، کس طرح انہوں نے سرپرائز دیا، ان کا سٹرکچر کیسا ہے وہاں پہ۔ کچھ مجھے تو ذاتی طور پہ معلومات ہیں، مجھے مصر جانے کا، ایجپٹ جانے کا موقع ملا، اخوانیوں سے ملنے کا موقع ملا، حماس کے لوگوں سے کے ساتھ بھی ایک ان کی چیزوں کو مانیٹر کرنے کا، غزہ جانے کی ہم اس وقت نہیں جا سکے، لیکن ہمارے کوئی دوست غزہ گئے بھی، اور اس میں بہت ساری چیزوں میں فرسٹ ہینڈ انفارمیشن ہے، وہ میں آج کے ولاگ میں کوشش کرتا ہوں شیئر کرنے کی۔ جو نئے دوست دیکھ رہے ہیں وہ چاہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں، اپنا فیڈ بیک اپنا دیا کریں، اپنے کمنٹس دیں، اپنے حلقوں میں متعارف کرانے کی کوشش کریں۔ حماس، سب سے پہلے مختصر ایک آدھ منٹ میں اس کا بیک گراؤنڈ بتا دیتا ہوں۔ حماس بیسیکلی حرکت المقاومت الاسلامیہ اس کا نام ہے، اور مخفف ہے اس کا حماس۔ حماس یہ کشمیر فلسطینیوں کی مین تنظیم نہیں ہے۔ جو فلسطینی جدوجہد یا آزادی کی جو ایک مین تنظیم ہے وہ الفتح رہی ہے، بڑی سب سے جو تنظیم، یاسر عرفات جس کے سربراہ رہے ہیں، اور یاسر عرفات کے بعد محمود عباس، ابو مازن ان کو کہا جاتا ہے، اور ابو عمار کہا جاتا تھا یاسر عرفات۔ عربوں میں آپ کو پتہ ہے کہ یہ ایک خاص کنیت کو آگے چلاتے ہیں، تو وہ اب ان کے سربراہ بھی رہے ہیں، اور سارا وہ جو ایک لیگیسی چلتی رہی۔ حماس بیسیکلی یاسر عرفات کی پالیسیوں سے، خاص طور پر جو اوسلو معاہدہ ہوا تھا 1992 92 میں ہوا تھا، یہ اس کے ریئیکشن میں، اور وہ ایک طرح کا ایک ریزسٹنس ایلیمنٹ تھا، اور یہ اس کے بعد زیادہ بڑھا تھا۔ ویسے یہ 87 کی جو 87 کی جو انتفاضہ جسے کہتے ہیں، کشمیری جو مزاحمت ہے، اور وہ جو پہلی انتفاضہ ہوئی، پھر دوسری ہوئی، اس میں پتھروں کے ساتھ چھوٹے جس طرح ہم کہتے ہیں وٹے، جسے ہم پنجابی میں سریکی میں کہتے ہیں، ان کے ساتھ لڑکوں نے مزاحمت کی ساری ٹینکوں پر اس میں، اور ایک نیا ایلیمنٹ آیا، ایک پیسفل پرامن جدوجہد کا ایلیمنٹ، اس سے حماس پاپولر بھی ہوئی۔ لیکن بہرحال ایک الفتح چونکہ زیادہ بڑی تنظیم تھی، بڑا ایک سیٹ اپ تھا، اور جب بعد میں اسلو معاہدے کے بعد کچھ ان کو آزادی ملی، ویسٹ بینک جیسا فلسطینی دو جو ان کو تھوڑا سا ہی معمولی سا ہی خود مختار سا کچھ حد تک جو دیا گیا ہے، وہ ویسٹ بینک کا ہے علاقہ ہے، اور غزہ کا جو پٹی غزہ اسٹرپ جسے کہتے ہیں۔ اچھا، ویسٹ بینک میں تو آج بھی الفتح کی ہی حکومت ہے، وہاں پہ الفتح کا ہی سیٹ اپ چل رہا ہے، ظاہر ہے اسرائیل کے ہی اس امبریلا کے نیچے ہی ہے، اور کیونکہ الگ سے کوئی اسٹیٹ یہ موجود نہیں رکھتی، ہمیشہ سے یہ مطالبہ رہا ہے ٹو اسٹیٹ کا، کہ پہلے تو ظاہر سے اسرائیل کر رہا ہے کہ اسرائیل نہیں، فلسطین ہے، اور اسرائیل کا قبضہ غاصبانہ ہے، پاکستان کا بھی موقف ہے، کئی اسلامی ملکوں کا موقف ہے، لیکن چلے بعد میں حالات بہت بدلتے گئے، تو کچھ ملکوں نے جنہوں نے اسرائیل کو تسلیم بھی کیا ہوا ہے، وہ بھی بڑا ٹو اسٹیٹ کے رول کی مانتے ہیں، کہ دوسری اسٹیٹ فلسطین کو ایک الگ ریاست، چلو جو ان کے پاس علاقے ہیں وہ تو ان کو ملے نا، لیکن وہ یہ بڑی پرانی ایک ہے کہ اس میں چیزیں چلتی رہیں، اس میں جنگیں بھی ہوتی رہیں، 48 کی جنگ ہوئی، پھر 67 کی جنگ ہوئی، 67 کی، اس میں بھی عرب ملک اکٹھے ہوئے تھے، مصر جمال عبد الناصر مصری پریزیڈنٹ تھے، تو انہوں نے ایک بڑے لیول پہ چیزیں کرنے کی کوشش کی، لیکن اس وقت اسرائیل نے پریمپٹ کر لیا، ان کو پہلے انفارمیشن مل گئی، اور وہ کہا جاتا ہے کہ ان کا حملہ اتنا کوئک تھا، اور پہلے تھا کہ انہوں نے مصری سارے رن وے تباہ کر دیے تھے، اور جہاز ان کی ایئرپورٹس پہ کھڑے ہی ساری فضائیہ مفلوج ہو گئی تھی، اور کافی نقصان ہوا، اور بلکہ ہر جنگ کے بعد فلسطینیوں کو بدقسمتی کے ساتھ ان کا علاقہ مزید نکل جاتا ہے۔ 48 کے بعد بھی ایسا ہوا، 67 کے بعد بھی ایسا ہوا، اور 73 میں 1973 میں اسے جنگ کپور بھی کہتے ہیں، اور جنگ رمضان بھی کہتے ہیں، کیونکہ رمضان کا مہینہ تھا، اور وہ یوم کپور جو ہے اسرائیلیوں میں جو عبرانی ان کا مذہب اور عقائد کے حساب سے وہ ایک روزے کا دن ہے، اور روزہ رکھتے ہیں اس کا، وہ ایک خاص ایک تھوڑا لمبا روزہ ہوتا ہے عبرانیوں کا، جو کہہ لیں ان کی حضرت موسیٰ کی شریعت جس کے وہ دعوے دار ہے، اگرچہ ظاہر ہے بہت چیزیں بدل چکی ہیں نراو، لیکن بہرحال ان میں ایک مقدس دن ہے ان کا۔ تو وہ یوم کپور کو چونکہ اٹیک کیا گیا تھا، اور وہ اسرائیلی اپنی اس میں اپنی عبادات میں اور اپنی ایکٹیویٹیز اور سرگرمیاں ہوتی ہیں، کلچرل بھی اور چیزیں ریلیجیس بھی،
تو اس میں سرپرائز ایلیمنٹ بہت بڑا تھا اس وقت بھی. 6 ملکوں نے مل کے یہ آس پاس کے سارے ملک شامل تھے. جارڈن بھی تھا اس میں, شام بھی تھا اس میں, مصر بھی تھا اس میں, عربوں کی بھی مدد تھی, لبنان کی طرف سے بھی سپورٹ تھی, اور اس میں کہا جاتا ہے کہ پاکستان کی سپورٹ بھی تھی. پاکستانی پائلٹس بعض لوگوں کے نام لیتے ہیں, اس جنگ میں حصہ لیا. بھٹو صاحب نے سپورٹ کی, اور کئی لوگوں کا خیال ہے کہ دانشوروں کا خیال ہے کہ بھٹو صاحب کو اصل سزا اسی جنگ رمضان میں شمولیت کی اور ان کی سپورٹ پیٹرنائز پاکستان نے اس میں کوشش کی. تو وہ جنگ جو ہے وہ بڑا سرپرائز ایلیمنٹ تھا, اور وہ ایسے حملہ ہوا کہ اسرائیل کو یعنی ایک طرح کا رون دیا گیا تھا سنائی کے خاص طور ڈیزرٹ کی میں, اور کافی آگے چلے گئے تھے. اسرائیلی بہت پسپا ہوا, اور ایسا لگ رہا تھا کہ اسرائیل کے سروائیول کا معاملہ آ جائے گا. لیکن پھر اسرائیل کو امریکیوں نے بہت زیادہ اس موقع مدد کی, اور ویپنز بہت جدید دیے, اور ان ویپن سے اور بہرحال اسرائیل نے کم بیک کیا, اور وہ پھر جنگ کا رزلٹ الٹیمیٹلی عربوں کے خلاف گیا. مطلب عرب اس میں جنگ لوز کیے. اس میں گولان کی پہاڑیاں جو شام کو جن کو پہ شام پہ کنٹرول تھا وہ بھی گئیں, اسرائیل سینا کے علاقہ بھی کچھ گیا. اور اس جنگ کے بعد ایک ڈائنامکس چینج ہوئی بہت زیادہ. یعنی جو مصر کے صدر سادات تھے جنہوں نے سارا اس میں حصہ لیا جنگ میں, انہوں نے بعد میں کہا, انہوں نے کہا کہ, اور ان کا اوپر اسٹیٹمنٹ ہے, بڑا مشہور بیان ہے ان کا, انہوں نے کہا کہ میں اسرائیل سے تو ہم لڑ سکتے ہیں, امریکہ سے ہم نہیں لڑ سکتے. یہ پوری عالمی قوت اتنی بڑی سپر پاورز ہے, اور ویسٹرن پاور ساری ظاہر ہے, برطانیہ, فرانس, سب لوگوں کی سپورٹ تھی. تو انہوں نے کہا کہ ہم ان سے لڑ نہیں سکتے. تو اس کے بعد پھر انہوں نے کیمپ ڈیوڈ معاہدہ کیا. کیمپ ڈیوڈ وہ جو علاقہ جہاں پہ امریکی پریزیڈنٹ اپنی ویکیشن گزارتے ہیں, تو وہاں پہ یہ ایگریمنٹ ہوا تھا. اسرائیل کو پھر اس نے تسلیم کر لیا, اور اس کے بعد پھر طویل عرصے تک بالکل یہ کہہ لیں ریزسٹنس ایلیمنٹ ٹوٹ گیا. اگرچہ وہ مصر کے اندر بھی ریئیکشن ہوا, انور سادات کو بعد میں مرڈر بھی کر دیا گیا, مذہبی اور ملیٹنٹس گروپس نے بنے, اور بہت سے مسئلے مسائل رہے. لیکن پھر یہ ہے کہ اس طرح پھر عرب ملک یا مسلم ورلڈ اکٹھی ہو کے جنگ نہیں لڑ سکی. یہ ایک اس کا ایک سیٹ بیک ہوا. خیر اب یہ جو واقعہ ہوا ہے یہ یوم کپور کی 50ویں سالگرہ تھی. 73 میں یعنی جنگ کپور تھی اس میں, اور یہ اب 2023 ہے, تو 50ویں اینیورسری تھی, اور اسرائیلی اس کو سیلیبریٹ کر رہے تھے, اپنی ان کی ساری توجہ اس میں تھی. اس دن کے لیے انتخاب کیا حماس نے, سرپرائز دیا. اچھا, حماس کے بارے میں ایک بات اور بھی سمجھ لیں. حماس کی بارڈر, حماس کا سرحد جو ہے نا, کسی بعض لوگوں نے کہا کہ حزب اللہ نے تو کیا, ایران نے کیا, بھائی ان کے ساتھ کسی سے بارڈر ملتی نہیں ہے. حماس ایک بالکل کنٹرولڈ علاقہ ہے, اس کا لینڈ لاک ایک طرح کا, تو لینڈ لاک تو نہیں ہے کیونکہ لینڈ لاک تو بالکل ہی نہیں ہے, وہ ساتھ چونکہ سی ہے, کافی سارا سمندر ہے, لیکن وہ اس کی مصر کے ساتھ ملتی ہے. خاص طور پہ رفح کراسنگ مشہور ہے, رفح کا علاقہ جہاں سے وہ ایک زمانے میں کھول بھی دی گئی تھی جب اخوانی یہاں پہ ڈاکٹر مرسی کی حکومت تھی مصر میں, تو حالات بہتر ہو گئے تھے کافی. تو اس ذریعے مصر کے ذریعے رفح کراسنگ کے ذریعے غزہ جانا ممکن ہو گیا تھا, اور باقی علاقہ سارا یعنی اسرائیل جو اس وقت ہے جو قبضہ کیا ہوا وہ سارا ملتا ہے. یعنی آپ ڈائریکٹلی یا سی ہے سمندر کے ذریعے وہاں تک پہنچنے پا سکتے ہیں, یا مصر کے ذریعے یا اسرائیل کے ذریعے. اور مصر کے ذریعے تو بالکل بند ہے پچھلے کئی سالوں سے. اور بلکہ پہلے ہوا یہ تھا, حماس والے لوگوں نے سرنگیں بنائی تھی غزہ میں. حماس یعنی اس وقت پوزیشن غزہ کی ہم بات کر رہے ہوتے ہیں, غزہ میں حماس ہے, اور ویسٹ بینک کا جو علاقہ ہے وہاں پہ الفتح ہے, یعنی فلسطینیوں کی جو پرانی تنظیم ہے, جو الفتح اس کی حکومت ہے وہ زیادہ, لیکن الفتح بہت زیادہ اسرائیل کے زیر اثر بھی ہے, قریب بھی ہے, اور ان کی اس ریزسٹنس ایلیمنٹ نہیں ہے. تو جو کھٹکتی ہے نا وہ حماس کھٹکتی ہے. حماس کو اس وقت مسلم ورلڈ میں اوپنلی جو سپورٹ کر رہا ہے وہ ایران کر رہا ہے, اور ایران سپانسرڈ ظاہر حزب اللہ کر رہی ہے. تو یہ بھی چیزیں آپ کے ذہن میں ساری چیزیں سمجھنے آنی چاہیے. تو انہوں نے سرنگیں ٹنلز بنائی تھی, بڑی لمبی لمبی فرلانگوں لمبی ٹنلز بنائی تھی, جس کے ذریعے مصر کے مختلف جگہوں سے وہ چیزیں لے کے آتے بھی تھے. اور بعض کو اتنی بڑی میں نے وہ دیکھی تو نہیں, میں نہیں جا سکا, لیکن جن لوگوں نے ہمارے دو پاکستانی دوستوں نے دیکھی, انہوں نے کہنا تھا کہ وہ ایسی انہوں نے پٹڑی سی بچھا دی اور اس طرح کر دی کہ باقاعدہ یعنی گاڑیاں تک بھی اس میں آ جاتی تھی. لیکن پھر اسرائیل ڈاکٹر مرسی کے بعد خاص طور پہ جب وہاں پہ جنرل سی سی کی حکومت آئی, اور وہ ایک بالکل ایک بہت ہی پرو اسرائیل حکومت ہے, تو اس میں انہوں نے بہت سرنگیں بند کی گئیں, سیسے کی دیواریں ڈالی گئیں بنیادوں میں, اور اس طرح بہت سی چیزیں. لیکن یہ معاملہ یہ قسم کا چلتی رہتی ہے, آنکھ مچولی چلتی رہتی ہے. غزہ والے فلسطینی بھی کوئی نہ کوئی راستہ جگاڑ کوئی نہ کوئی نکالتے رہتے ہیں, اور وہ بھی کرتے رہتے ہیں. اس طرح اسرائیل نے بھی اپنی بارڈر پہ فینس لگائی ہے, باڑ لگائی ہے, اور ان کی باڑ بہت زبردست باڑ, اس میں بہت سارے الیکٹرانک ڈیوائسز ہیں, کیمرے لگے ہوئے ہیں, سینسر بہت سارے ایسے ہیں کہ زمین پر آپ کی موومنٹ سے قدم رکھنے سے ہی وہ سینسر ہو جاتے ہیں. اور ایون ریموٹ کنٹرول آٹومیٹک توپیں بھی ہیں, گنیں بھی لگی ہوئی ہیں وہاں پہ. یعنی اس طرح کی گنیں ہیں کہ آپ یعنی کوئی اگر چلے گا انسان وہاں پہ, وہ جیسے سینسر سے آئے گا تو وہ آٹومیٹکلی فائرنگ ہونا شروع ہو جائے گی جب ڈیٹیکٹ ہوگا. اور اس میں اتنی زیادہ ہے کہ نائٹ ایلیمنٹ بھی شامل ہے, یعنی رات کو دیکھنے والے بھی. اور
بہت زیادہ انتظامات ہیں ان کے، تو اتنے شدید سخت انتظامات میں اتنی سیکورٹی، اور سمندر کی طرف سے بھی بالکل کہیں سے ناکہ بندی کی ہوتی ہے انہوں نے، یہ ممکن ہی نہیں کہ کوئی جہاز جو کوئی غزہ تک آ سکے اور سامان بھی ان کے پاس بہت ہی کم اور محدود قسم کا آتا ہے، جو دوائیاں یا چیزیں اس میں، اور بہت زیادہ ظاہر ہے چیک ہو کے ہر چیز ہو کے آتی ہے، تو اس میں یہ ایک طرح کا بڑا ہی ایک حیران کن بات ہے، ایک معجزہ یا کرشمہ ہے کہ انہوں نے اتنی بڑی تعداد میں راکٹ اکٹھے کر لی، کیونکہ انہوں نے چند گھنٹوں میں ہی، گھنٹے دو کے اندر 5,000 راکٹ فائر کیے گئے۔ اسرائیلیوں کو سرپرائز بہت بڑا ہوا، یہ حملہ جو ہوا اسی دن اچانک ہوا، اور کئی طرف سے حملہ ہوا، زمینی حملہ بھی تھا، اور یعنی فضائی حملہ اس سینس میں کہ انہوں نے جو پیرا گلائڈر ہوتے ہیں وہ گلائڈر یوز کیے، اس کے ذریعے تھوڑا سا جو اڑ کے جو فینسوں کے اوپر سے گزر کے وہاں لینڈ کیا اسرائیلی علاقے میں، اور وہاں جا کے انہوں نے کارروائی کی، اور اس لیے کافی سارے لوگ یرغمال بھی بنائے۔ یہ بھی بڑی اہم بات ہے کہ اسرائیلی جرنل کو بھی یرغمال بنایا گیا، اور فوجیوں کو یرغمال بنا کے واپس بھی غزہ میں لے آئے ہیں۔ یہ بات 20-25 شاید اس سے زیادہ لوگ بتائے جا رہے ہیں۔ یہ بھی بڑی اہم بات ہے، اس لیے اہم بات ہے کہ ماضی میں ایک دو فوجی انہوں نے اسرائیل کے یرغمال بنائے تھے غزہ والوں نے، تو حماس نے، تو اس پہ بہت لمبا چوڑے نیگوسیشنز ہوئی، اور اسرائیل نے بہت سارے، اس کے بدلے انہوں نے بہت سے قیدی رہا کروائے، اور وہ ایک بڑی پوری کہانی ہے الگ سے کہ کس طرح اسرائیل کے حملوں کے باوجود انہوں نے اس کو یقینی بنائے رکھا ان قیدیوں کو۔ انہوں نے زیر زمین بہت ساری جگہ بنائی ہوئی ہیں، بنکرز بنائے ہیں بے شمار۔ غزہ نے ان تمام چیزوں، غزہ میں حماس والوں نے توڑ کرنے کے لیے بہت کچھ کیا، اتنا ہے کہ اس کے لیے کئی ولاگز مجھے بتانے پڑیں گے، اور بڑی فرسٹ ہینڈ انفارمیشنز ہیں بہت ساری۔ عزالدین القسام بریگیڈ کے بارے میں بھی، اس کے جو لوگ ہیں یہ بھی لوگوں کو پتہ ہی نہیں وہاں پہ کہ یہ کون لوگ ہیں، بڑے مسٹیریس سے اور پراسرار سے ہیں، اور ہمارے ایک دوست وہاں پہ گئے، ہمارے ڈاکٹر پاکستانی دوست تھے، تو وہاں پہ وہ انہوں نے کیمپس لگائے تھے، چیزیں لگائی تھی، تو وہاں کچھ لوگوں نے ان کو بتایا کہ بھئی یہ بعض لوگ ایسے ہیں وہ دنوں میں کچھ اور کام کر رہے ہوتے ہیں، کوئی کسائی کا کام کر رہا ہے، کوئی درزی ہے، کوئی اور کام کر رہا ہے، اور ان کو خواب خیال بھی کسی کو نہیں ہوتا کہ یہ القسام بریگیڈ کا حصہ ہیں، لیکن وہ ہوتے ہیں، بڑے ٹرینڈ ہیں، ملیٹنٹ ہیں، بڑے بہادر ہیں، اور بہت ہی زبردست قسم کا ایک طرح کے کمانڈوز اسٹائل ان کا پورا ہے۔ تو یہ قسام بریگیڈ کے لوگوں نے آپریشن کیا، اور سمندر کے ذریعے بھی، کشتیوں کے ذریعے بھی انہوں نے تین طرف سے انہوں نے کارروائی کی، اور ٹوٹل بالکل جسے نا سرپرائز دیا، اور اسرائیلی انٹیلیجنس کا فیلئر ہے اس پہ۔ اسرائیل میں تو صف ماتم مچی ہوئی ہے، آپ وہاں کے اسرائیلی میڈیا اٹھا کے دیکھیں، شور مچا ہوا ہے، بہت تہلکہ مچا ہوا ہے کہ آخر یہ ہوا کیسے، کس طرح ہوا کہ انٹیلیجنس فیل ہو گئی، آپ کا جو اندر حماس کے اندر ان لوگوں نے ظاہر ہے کوئی نہ کوئی اپنے مخبر بھی انہوں نے گھسا رکھے ہوئے، کوشش کر رکھی ہوگی انٹیلیجنس غزہ کے اندر لینے کی، وہ فیل ہو گئی، کیمرے فیل ہو گئے، فینس ناکام ہو گئی، جو سیکورٹی پہ لوگ تھے، ڈیوٹی پیٹرولنگ کر رہے تھے، جن کی گاڑیاں اور چیزیں اور اسلحے اور یہ آٹومیٹک گنیں اور اس کے علاوہ لینڈ مائنز لگا رکھی تھی، یہ سب کچھ کس طرح فیل ہو گیا، کس طرح انہوں نے پورے سسٹم کو ایسے پینیٹریٹ کر دیا۔ یہ پہلی دفعہ ایسے ہوا، اس سے پہلے جو جنگ ہوئی تھی غزہ کی، حماس نے کوئی راکٹ پھینکے تھے، لیکن وہ کئی دنوں میں جا کے صرف 2-3-4 ہزار پھینکے گئے، اب انہوں نے گھنٹے کے اندر 5,000 پھینک دیے، اور اتنی بڑی تعداد پھینکی کہ جو ان کا ڈیفینس شیلڈ ہے، ڈوم جسے کہتے ہیں، وہ بھی حرکت میں پورے نہ آ سکا، اور بہت سارے گرے ہیں اور تباہی ہوئی ہے، نقصان ہوا ہے۔ اور پہلا موقع ہے، پہلا موقع یاد رکھیں، میرا خیال ہے اتنا تو 67 اور 73 کی وار میں بھی لوگوں کی کیجولٹیز نہیں ہوئی ہوگی، تو آپ بتا رہے ہیں کہ 600 کے قریب اسرائیلیوں کی کیجولٹیز ہو سکی ہے، بہت سارے فوجی بھی شامل ہیں، فوجی کرنل بھی شامل ہیں، اور فوجی افسران بھی ہیں، اور اسرائیل میں فوجیوں کا جس علاقے میں مرنا، وہاں کو بہت بڑا ان کو دھچکا اور شاک ہوتا ہے، اور اس کو بہت ریئیکٹ کرتے ہیں اور ریٹیلیٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں اسرائیلی، اور ان کے لیے بہت بڑی بات ہوتی ہے۔ پہلی دفعہ درجنوں لوگوں کو یرغمال بنایا، اور انہوں نے کہا ہے حماس والوں نے کہ ہم نے لوگوں کو پورے شہر میں پھیلا دی ہے، ان کو ایک ڈیفنس شیلڈ کے طور پہ، اب اگر اسرائیل اگر بمباری کرے گا تو ان کے اپنے لوگ بھی مریں گے اس میں، مختلف بلڈنگز میں، مختلف جگہوں میں، چونکہ ہمیشہ غزہ پہ یہ بمبارمنٹ بہت زیادہ کرتے ہیں۔ غزہ والوں کے پاس، حماس والوں کے پاس کوئی ایریل، کوئی ان کے پاس نہیں ہے، اس کے لیے ایئر کرافٹ گنز نہیں ہے، کوئی اسٹنگر میزائل ٹائپ ایسی میزائل نہیں ہے جو زمین سے ہوا میں مار کر سکے۔ نیچے تو گنے شنے تو آپ ایک ہیومن اس میں تو لڑائی میں تو کچھ کر، لیکن اس میں بھی ٹینکوں جو اس کے لیے ان کے پاس اینٹی ٹینک یا اینٹی ٹینک مائنز ہے، اس طرح کی ظاہر گنے، وہ جدید زیادہ ہیوی ہے ویپن ان کے پاس ہے ہی نہیں، کہاں سے آئے؟ یہ چھوٹے موٹے خود ہی بناتے ہیں یا کچھ کرتے ہیں، جو بھی راکٹ بناتے ہیں کر کے، تو وہ انہوں نے یہ بھی ایک اس کے لیے کر رہے ہیں مختلف حربے۔ اب اس کا فالو اپ کیا ہوگا، کیا ہو سکتا ہے، یہ ایک الگ چیز ہے، پوری ایک الگ اس پہ الگ بات کرنے کی ضرورت ہے، لیکن انہوں نے بہرحال سرپرائز کیا، اور پچھلے 40 سالوں میں، یہ کہہ لوں 50 سالوں میں، اسرائیل کو سب سے بڑا نقصان پہنچا ہے، اتنے بڑے پیمانے پہ ان کی کیجولٹیز جو ہوئی ہیں، جانی نقصان ان کا، یہ ایسا اس کی کوئی مثال نہیں ملتی پچھلی کوئی جنگوں میں بھی، اور ایون حزب اللہ کے ساتھ لڑائیوں میں، جنگوں میں بھی ان کے مشکل سے 1 2 3 لوگ ان کے مرے تھے ان کے، اور ایون صدام نے جب سکیڈ میزائل پھینکے تھے عراق گلف وار کے دنوں میں، عراق سے، اس وقت بھی کوئی زیادہ نقصان نہیں ہوا تھا۔ یہ اتنے بڑے پیمانے پہ نقصان اب ان کو
پہلی بار ہوا ہے، اور بہت سے علاقوں میں ان کو انسیکورٹی کا احساس پیدا ہوا ہے اس لیے اسرائیلی ایئرپورٹس پہ لائنیں لگی ہوئی ہیں لوگوں کی، اور لوگ بھاگنے کی کوشش کر رہے ہیں، نکلنے کی کوشش کر رہے ہیں بہت سے لوگ، کیونکہ ٹورسٹ بھی بہت ہیں پوری دنیا سے، مذہبی، خاص طور پر جیوش جو ہیں، دیوار گریا جو مشہور ہے یہودیوں میں، وہاں پہ اسرائیلیوں میں اور ان لوگوں میں، یہودیوں میں، وہاں جاتے ہیں، اور مذہبی عبادات بہت ساری ہیں، اور وہاں پہ مرکز بہت سارے ہیں، مزار قبریں بہت ساری ہیں پیغمبروں کی وہاں پہ، فلسطین کا علاقہ ہے جو جسے اسرائیل کہتے ہیں ہم لوگ، ظاہر ایک انٹرنیشنلی میڈیا میں بھی یہی کہا جاتا ہے. تو وہ سب چیزیں اپنی جگہ ایک چل رہی ہیں، بہت ساری پینک کریٹ ہوا ہے، اور اسرائیلی میڈیا کو دیکھیں وہاں پہ شور مچا ہوا ہے، اور اس لیے جو ان کے پرائم منسٹر نے بہت تھریٹ کیے ہیں، بہت بڑی ڈپلائمنٹس ہو رہی ہیں، ایک میرا خیال ہے کہ بہت ہی خوفناک اور بہت بڑے حملے کی کوشش ہو رہی ہے، اور یہ بھی اس کا امکان موجود ہے کہ حملہ کر کے پورے غزہ پہ قبضہ ہی کر لیا جائے، اور اس کو جو ایک نام نہاد سی بھی خود مختاری تھی وہ ختم ہو جائے، اور اس کا اپنا علاقہ بنا لیا جائے، اس کو ایک طرح کی الگ سے اسرائیلی بستی والا حساب پوزیشن ہو جائے. تو اس پہ ہم اگلے بلاگ میں بات کرتے ہیں کہ کیا کیا اس کے پرکشن، اس کے اثرات مضمرات کیا ہو سکتے ہیں، اور کیا تھیوریز کیا اس بارے میں ہو سکتی ہیں. خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.